الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه قربنا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملکر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ والد صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم مشاہدان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام محرم الحرام شریف ہے ماہ محرم شریف آسان لفظوں میں اور ماہ محرم کی سب سے بڑی پہچان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی ہے آپ اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا میں دین کی خاطر رضائے الہی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس مہینے کی پہچان بن گئے آپ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ محرم کا لفظ کوئی بندہ سنے تو اس کے ذہن میں امام حسین نہ آئے امام حسین پہچان بن گئے محرم کی 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے آپ کے حوالے سے انشاءاللہ جو آپ کو منظور ہوا تھوڑی سی گفتگو کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم آپ کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش کر لیں اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ سارے ہم آواز ہو جائیں افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گرانا
کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ آج اگر کسی بندے سے بات کی جائے تو ہر بندہ اپنے گھرانے کو افضل کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا گھرانہ مال و دولت کی وجہ سے افضل، کوئی اپنے گھرانے کو حسب کی وجہ سے افضل جانتا ہے، کوئی اپنے گھرانے کو نسب کی وجہ سے افضل جانتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے باپ دادا بڑے سخی تھے اس لیے میرے گھرانے کا شمار افضل گھرانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالی نانا افضل نہیں، ساری کائنات میں امام حسین، امام حسن اور آپ کی ہمشیرگان وہ ہیں کہ جن کا نانا سب سے افضل ہے۔ آپ کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، آپ کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، آپ کے ماموں جیسے کسی کے ماموں نہیں ہیں، آپ کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہیں، آپ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، آپ کی والدہ جیسی کسی کی والدہ نہیں ہے۔ تو پھر آئیے نہ مل کے کہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک پل کی تھی بس، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، کتنی تھی؟ ایک پل کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر زمانہ آپ کا، ہر صدی آپ کی، کوئی زمانہ آپ سے خالی نہیں، کوئی صدی آپ سے خالی نہیں، کوئی دور ہو، کوئی صدی ہو، کوئی زمانہ ہو، آپ کو ہر صدی میں کوئی محمد حسین ملے گا، کوئی غلام حسین ملے گا، کوئی احمد حسین ملے گا، کوئی زمانہ خالی نہیں، کوئی صدی خالی نہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا آؤ تو آؤ، ہر گھر میں آپ کو غلام حسین ملے گا، ہر گھر میں آپ کو، نام کوئی بھی ہو، نام محمود الحسن ہوتا بھی، نام امتیاز علی ہوتا بھی، نام شوکت علی ہوتا بھی، نام کامران ہوتا بھی، نام کلزم ہوتا بھی، نام میاں محمد خان ہوتا بھی، نام واجد حسین ہوتا بھی، نام سمیع ہوتا بھی، نام واجد خان ہوتا بھی، نام کوئی بھی ہو، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو غلام حسین کہتا ہے۔ ہر گھر میں آپ کو غلام حسین ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صدیاں حسین کی ہیں
زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتیں آپ کی شانیں ان کا کیا کہنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا محبوب کہہ دو اپنے غلاموں کو بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا کوئی اجر میں نے تمہیں دین پہنچایا میں نے اسلام تمہیں پہنچایا میں نے قرآن تمہیں پہنچایا میں نے رمضان کا تعارف تمہیں کروایا بلکہ میں نے حضور رحمان کا تعارف تمہیں کروایا لیکن کسی بات پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ میں نبی ہوں اور میں لینے کے لیے نہیں میں تو دینے کے لیے آیا ہوں میں تو سب کی جھولیاں بھرنے کے لیے آیا ہوں لیکن آپ نے مجھے لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے بھیجا ہے کیوں اس لیے کہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے رب نے سارے خزانے میری جھولی میں ڈال دیے میری جھولی میں ڈال دیے اور ساتھ ہی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا حکم دے کے رب نے مجھے ہر سائل کی جھولی بھرنے کا حکم دے دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خطیب اہل سنت زندہ باد اللہ اکبر فرمایا میں لینے کے لیے نہیں آیا میں دینے کے لیے آیا ہوں رب نے مجھے دینے کے لیے بھیجا ہے لا اسألکم علیہ اجرا میں تم پر خدمت دین پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى ہاں ایک بات تمہیں ضرور کہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا ایک ہے محبت ایک ہے مودت دونوں میں فرق ہے محبت یہ ہے کہ ہمیں جس چیز سے محبت ہو وہ اگر ہم سے چھن بھی جائے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں یہ محبت ہے ہر بندے کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے لیکن والدین دنیا سے چلے جائیں تو بندہ مرتا نہیں ہے اولاد سے سب کو محبت ہوتی ہے لیکن اولاد دنیا سے چلی جائے تو کوئی بندہ مرتا نہیں ہے پتہ چلا کہ محبت اگر لے بھی لی جائے چھن بھی جائے بندہ مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے لیکن مودت وہ ہوتی ہے کہ اگر جس چیز سے مودت ہے وہ چلی جائے تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے پھر زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے زندگی بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے اب اس کی مثال آپ کو دے دوں مچھلی جو ہوتی ہے نا مچھلی اس کو پانی سے مودت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مودت مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے کیا مطلب مچھلی کو پانی سے جو نکالیں گے تو مچھلی زندہ نہیں رہے گی مر جائے گی اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے رب نے کہا کہ محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو میرے غلاموں میرے قریبیوں سے مودت کرنی ہے کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے قریبیوں سے مودت کرو گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا
فرصت ہو جائے. تم بے شک اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے رہو, تم سجدے کرتے رہو, تم نمازیں پڑھتے رہو, تم تسبیح چلاتے رہو, تم صدقہ خیرات کرتے رہو, لیکن رب کی بارگاہ میں تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہوگا. اللہ اکبر. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے محبوب نے کہہ دو اے میرے غلاموں, میرے قریبیوں سے مودت کرنا. اب آقا علیہ السلام کے قریبی کون ہے؟ قریبیوں میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے والدین کا. سب سے پہلا کس کا نمبر؟ مجھے بولیے. والدین کا. کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہے کہ میرے والدین میرے قریبی نہیں. سب سے پہلے والدین کا نمبر. پتہ یہ چلا گیا کہ والدین سے محبت کا وہ درجہ ہونا چاہیے کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہ ہو. اسے مودت کہتے ہیں. محبت کی جو آخری ڈگری ہے, سپرلیٹیو ڈگری, اس کا نام مودت ہے. پتہ چلا کہ آقا کے والدین سے سچی محبت کرنی ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے ازواج مطہرات کا, جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے. ازواج مطہرات امہات المومنین یہ بھی قریبیوں میں آ جاتی ہیں. ان سے بھی مودت رکھنا یہ قرآن کے حکم کا منشا ہے, مقصود ہے. اس لیے کہ جب تک بیوی نہ ہو اولاد, مجھے بولیے نا, اولاد. آج آپ کو ہر بندہ یہ تو کہے گا کہ امام حسن سے محبت کرو, امام حسین سے محبت کرو, حضرت فاطمہ سے محبت کرو. میں کہتا ہوں ضرور کرنی چاہیے, اس کے بغیر ایمان سلامت نہیں رہتا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے محبت کرو گے تو کیا ان کی امی کو چھوڑ دو گے؟ والدہ نہ ہو تو بیٹی نہیں ہوتی, والدہ نہ ہو تو بیٹے نہیں ہوتے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ پر کروڑوں حمد و سلام ہو, آپ بڑی عظمتوں کی مالک, لیکن آپ سے پہلے آپ کی والدہ سے محبت کرنی ہے. آپ کی والدہ سے محبت کرنی ہے, اور فقط آپ کی والدہ سے نہیں, آقا اسلام کی ہر زوجہ سے محبت کرنی ہے. ہر زوجہ سے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا مرتبہ, آپ کا مقام کیا ہے؟ فقط ایک بات کر کے آگے چلوں گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ختم شریف دلوایا کرتے تھے, جیسے گھر میں ہم کبھی کبھی نذر و نیاز ختم درود کرواتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ختم شریف دلواتا تھا اور میں آقا علیہ السلام کے صاحبزادوں, صاحبزادیوں, نواسوں, نواسیوں کا نام لے کر ختم شریف پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا. ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی رات میں. میرا کھانا آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام تناول نہیں فرما رہے, اسے کھا نہیں رہے. اور جب میں نے عرض کی حضور تناول فرمائیے, تو آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا, چہرہ کو باہر لیا. کہتے ہیں میں اس طرف جا کے میں نے کہا حضور میرا نذرانہ قبول فرمائیے. آقا علیہ السلام نے چہرہ ادھر کر لیا. فرماتے ہیں میں ادھر آ کے میں نے ادھر آ کے گزارش کی حضور میرا نذرانہ قبول فرمائیے. آقا نے فرمایا اے احمد سرہندی, تم جب ختم دلواتے ہو تم عائشہ کا نام نہیں لیتے ہو, جبکہ میں تو کھانا کھاتا ہے, وہ کھاتا ہی عائشہ کے گھر میں ہوں. میں تو کھانا کھاتا ہی عائشہ کے گھر میں ہوں اور تم ان کا نام ہی نہیں لیتے ہو. میں نے عرض کی حضور معافی چاہتا ہوں, آئندہ غلطی نہیں ہوگی, آئندہ غلطی نہیں ہوگی. فرماتے ہیں آئندہ میں جب بھی ختم دلواتا تھا میں ساری ازواج مطہرات
وہ شامل کرتا تھا۔ آقا اسلام کے صاحبزادوں کو، صاحبزادیوں کو، آقا کے والدین کو، آقا علیہ السلام کے نواسے نواسیاں، آپ کے تمام تعلق داروں کو میں شامل کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مودۃ فی القربا، قربا میں جہاں والدین شامل ہیں وہاں ظاہر مطالعات بھی شامل ہیں، جہاں ظاہر مطالعات شامل ہیں وہاں آقا کی صاحبزادی ایک نہیں چاروں صاحبزادیاں شامل ہیں۔ مگر ایک صاحبزادی تو قریبی نہیں ہوتی نا، وجہ ہے یا کوئی نہیں؟ ایک تو قریبی نہیں ہوتی نا، ساری صاحبزادیاں، اور آقا کی صاحبزادیاں ہیں کتنی؟ کتنی؟ چار۔ یاد رکھنا ہے آقا اسلام کی چار صاحبزادیاں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی آقا اسلام کی صاحبزادی، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ہم حسنین کے نوین سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن باقی صاحبزادیاں آقا علیہ السلام کی اور ان کی اولادیں بھی ہمارے سروں کا تاج، کہیے نا سبحان اللہ، ان کی اولادیں بھی ہمارے سروں کا تاج۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا علی۔ کیا نام تھا؟ مجھے بولیے نا، علی۔ اور یہ جو تھے نا، جب آقا علیہ السلام فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جس سواری پر آقا علیہ السلام سوار تھے، اسی سواری پر آقا علیہ السلام کے پیچھے یہ علی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ علی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اسی سواری پر آقا علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اور آپ کی صاحبزادی جن کا نام تھا امامہ، کیا نام تھا؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی، آقا علیہ السلام کی بڑی بیٹی کی صاحبزادی، آقا علیہ السلام کی نواسی۔ میں بات بدل بدل کر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ ان کا نام تھا امامہ، اور نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان کے ساتھ آقا کو پیار کتنا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے مبارک شانوں پر حضرت امامہ سوار تھی۔ انصاف کی بات، انصاف کیجیے گا کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلتے تھے، تو کیا حضرت امامہ کا نام لینا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ آقا علیہ السلام کی نواسی نہیں ہے؟ یہ باتیں اپنے قلب میں پختہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ میں آگے چلوں گا انشاءاللہ، بات کی میں مزید وضاحت کروں گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے مبارک شانوں پر سوار ہیں۔ صحابہ کا عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے گا، آقا علیہ السلام نے نماز شروع کی۔ باقاعدہ نسائی شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی۔ اب نماز آقا کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر حضرت امامہ ہیں اور آقا علیہ السلام ہاتھ باندھ کر رب کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو نا سبحان اللہ، یہ بھی تو آقا علیہ السلام کی نواسی ہے نا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے جب آقا علیہ السلام قیام میں ہوتے ہیں، صاحبزادی جو ہیں نواسی وہ کندھوں پر، جب آقا علیہ السلام رکوع میں جانا چاہتے ہیں، نواسی کو آقا علیہ السلام اتار کے زمین پہ رکھتے ہیں، چھوٹی ہیں نا، تو زمین پہ انہیں بٹھا دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، واپس جب قیام میں آتے ہیں پھر اٹھا کے شانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ منظر بھی تو ہے نا، یہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو وجہ کیا ہے۔ اس وجہ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ کیوں بیان نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایک طبقہ ہے
جس کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں سے ایک صاحبزادی کے علاوہ تینوں صاحبزادیوں کو بھی نکالا جائے. توجہ کیجیے گا، ایک صاحبزادی کے علاوہ باقی صاحبزادیوں کو بھی آپ کے ذہنوں سے نکالا جائے. سیدہ طیبہ کے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کے علاوہ باقی عقل اسلام کی صاحبزادیوں کی اولادوں کو بھی نکالا جائے. صحابہ کرام کو بھی آپ کے ذہنوں سے نکالا جائے. ہر محفل آپ دیکھ لیں، جو بھی آج کل محفل ناد ہوتی ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے کوئی ختم ہو، چاہے درود ہو، چاہے معراج ہو، چاہے میلاد ہو، ہر جگہ پہ آپ کو حضرت مولا علی کی منقبت ملے گی. صدیق اکبر کی منقبت آپ کو نہیں ملے گی. بے شک بے شک وجہ ہے یا کوئی نہیں؟ بے شک بے شک سبحان اللہ. فاروق اعظم کی منقبت آپ کو نہیں ملے گی. عثمان غنی کی منقبت آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو ڈیل ٹریک کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہنوں سے ان کے نام تک نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ نام کے سنی رہ جائیں، لیکن آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کے علاوہ سنیت میں کیا ہے. آپ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے، اس لیے نام نہیں لیا جاتا، لیکن میں لے رہا ہوں اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم تنگی والے نہیں ہیں. بے شک سبحان اللہ. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو میرے آقا اپنے شانوں سے اتار دیتے جب رکوع میں جاتے. منظر کو ذہن میں لائیے نا، تصور میں لائیے. ایک ہوتا ہے بات کو سننا، ایک ہوتا ہے اس کو تصور میں لانا. سبحان اللہ. بے شک تصور میں لائیے کہ کیسا منظر حسین ہوگا جب آقا سجدے سے اٹھ رہے ہوں گے، ادھر سے سیدہ امامہ کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کے پھر اوپر کھڑے ہوتے ہوں گے. سبحان اللہ. کیا منظر ہے! اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ، جنگ بدر کے دن آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح کیا، اور آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد سناؤں آپ کو. سبحان اللہ. بے شک آپ کی توجہ ہو تو سناؤں گا. بے شک سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میری ایک بیٹی رخصت ہو گئی دنیا سے، میں دوسری بیٹی کا نکاح عثمان سے کر رہا ہوں، اور اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتی جاتی تو میں اس کے بعد والی بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آقا کتنے خوش ہیں عثمان غنی سے، بے شک سبحان اللہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے آقا کتنے خوش ہیں. آقا فرماتے ہیں 40 بھی ہوں اور ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتی جائیں تو میں اس کے بعد والی عثمان کے نکاح میں دے دوں. اللہ اکبر. یہ 3 صاحبزادیاں اور اب آ رہے ہیں چوتھی صاحبزادی. کہیے نا سبحان اللہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ذکر ہم نے کیا ہے، عظمتیں ان کی بہت ہیں، شانیں ان کی بہت ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے کہ ان تینوں کے مقابلے میں سیدہ کی عظمت اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان ہم تنگی والے نہیں. رب نے جس کو جو مقام دیا ہم وہ تسلیم کرنے والے ہیں. بے شک سبحان ان اللہ. تینوں کے مقابلے میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب نے اعلیٰ مقام دیا. سبحان اللہ. اور آپ کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ ویسے تو ہم نے کیا بیان کروں، کتنا بیان کروں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ سیدہ کا مقام یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، جنت جو ہے نا یہ مولا علی کے گھر میں پابند ہو گئی ہے، محدود ہو گئی ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ کو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر کے ساتھ اس کا تعلق اتنا پکا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جنت صحابہ کو بھی آپ میرے مصطفیٰ نے دی،
اور صحابہ آگے بھی جنت دے سکتے ہیں، بے شک سبحان اللہ بے شک آگے بھی دے سکتے ہیں، لیکن مولا علی کا منفرد مقام ہے اس حوالے سے آپ کے گھرانے کا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سارے بولیے سردار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ جنتی نوجوانوں کے سردار سارے بولیے نوجوانوں کے سردار جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا ایک یہ جو الفاظ ہیں یہ ترمذی شریف میں بھی آئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ الفاظ مسند امام احمد میں بھی آئے ہیں، سبحان اللہ بے اور شک مسند امام احمد میں جو الفاظ ہیں اس میں تھوڑے سے الفاظ آگے اضافی بھی ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سنا دوں سبحان اللہ ماشاء اللہ سارے آپ سو رکھے سنا دوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما او کما قال، آقا فرماتے ہیں کہ میرا حسن اور میرا حسین بلا شبہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ان دونوں کے والد ان سے بہتر ہے مجھے بولیے بہتر ہے بہتر ہے کا مطلب زیادہ شان والے ہیں، بے شک سبحان بہتر ہے کا مطلب زیادہ شان والے ہیں۔ اچھا اب میرا تو میٹر یہاں پہ فیل ہو گیا ہے، آپ میں سے کسی کا شاید دماغ کام کرے، میرا تو دماغ اس سے آگے نہیں چل رہا کہ یہ دونوں ہیں جنت کے جوانوں کے سردار، سبحان اللہ اور وہ ہیں ان سے بہتر۔ سبحان اللہ اب ان سے بہتر جو اوپر کا مقام ہے وہ کیا ہے، یہ میرا میٹر تو آگے نہیں چل رہا۔ یہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار، اور وہ ہیں ان سے بھی آگے، سبحان اللہ ان سے بھی بہتر۔ بے شک اب اس سے آگے میرا تو دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ ہی جانے کیا مرتبے اللہ نے دیے ہیں، کیا مقام دیا ہے، کیا شان دی ہے، کیا مرتبہ دیا ہے۔ اور آئیے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات، فقط ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، بلکہ چلے رہنے دیں، کچھ ادھار رکھتے ہیں اگلے جمعے کے لیے، سبحان اللہ بے شک کیا خیال ہے؟ بے شک سبحان اللہ انشاءاللہ یہیں سے ابتدا کریں گے اگلے جمعے کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔